بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ یوں بیان کیا: ڈیل ڈول، قد و قدامت دونوں معتدل اور درمیانی تھے، جسم نہ زیادہ فربا اور نہ دبلا پتلا، ایسے ہی قد نہ زیادہ لمبا اور نہ کوتا بلکہ معتدل۔ آپ کا رنگ کھلتا گندمی سفیدی مائل، آنکھیں سرمگی، خندہ ذہن، خوبصورت ماہ تابی چہرہ، داڑھی نہایت گنجان جو پورے چہرہ انور کا احاطہ کیے سینے کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج کی پہلی سیریز دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 3۔ علم کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شام کا دوسرا سفر اور شادی۔ تقریباً 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا دوسرا بڑا سفر کیا جو حضرت خدیجہ علیہ السلام کے تجارتی قافلہ کے لیے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانداری کے بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھا تاجر ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کا مال تجارت بھی تجارت کی غرض سے لے کر جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خدمات حضرت خدیجہ علیہ السلام کے لیے بھی انجام دیا کرتے تھے۔ اس سفر سے واپسی پر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق کی کچھ باتیں بتائیں۔ انہوں نے جب یہ باتیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بتائیں تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اگر صحیح ہیں تو یہ شخص یقیناً نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور ایمانداری سے بہت متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام قریش کی مالدار ترین اور معزز ترین خواتین میں سے تھیں۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ بعض علماء اہل تشیع کے مطابق حضرت فاطمہ علیہ السلام کے علاوہ باقی بیٹیاں حضرت خدیجہ علیہ السلام کی بھانجیاں تھیں۔ پہلی وحی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور و فکر کرنے کے لیے مکہ سے باہر ایک غار ہرا میں تشریف لے کر جاتے تھے۔ یہ کوہ ہرا کا ایک غار ہے جسے کوہ فاران بھی کہا جاتا تھا۔ سن 610 میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے۔ اس وقت سورہ علق کی وہ آیات نازل ہوئیں جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 برس تھی۔ شروع ہی میں حضرت خدیجہ، آپ کے چچا زاد حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے آزاد کردہ غلام اور صحابی حضرت زید بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ مکہ کے باہر سے پہلے شخص حضرت ابو ذر غفاری تھے جو اسلام لائے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریبی ساتھیوں میں تبلیغ کی، پھر تقریباً پہلی وحی کے 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذو العشیرہ کے بعد سے اسلام کے پیغام کی کھلی تبلیغ شروع کی۔ اکثر لوگوں نے مخالفت کی، مگر کچھ لوگ آہستہ آہستہ اسلام کی دعوت قبول کرتے گئے۔ مخالفت۔ جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مقامی قبیلوں اور لٹیروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کی دولت اور عزت کعبہ کی وجہ سے تھی۔ اگر وہ اپنے بت کعبے سے باہر پھینک کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگتے تو انہیں خوف تھا کہ تجارت کا مرکز ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قبیلے سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہی کعبے کے رکھوالے تھے۔
قبائل نے ایک معاہدہ کے تحت مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمان 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت ختم ہوا جب کعبے پر لٹکے ہوئے معاہدے میں یہ دیکھا گیا کہ لفظ اللہ کے علاوہ تمام حروف دیمک کی وجہ سے کھائے گئے ہیں۔ جب مخالفت حد سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ، جہاں ایک عیسائی بادشاہ نجاشی حکومت کرتا تھا، کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ سن 619 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب انتقال فرما گئے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی دکھ کا سال قرار دیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم غار حرا اور پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔